آپ بریلی مذہب کے ماننے والوں سے سوال کریں، پوچھیں کہ اگر آپ کے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عاشق رسول تھے اور 1000 کتابیں لکھی ہیں تو بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پر کون سی کتاب لکھی ہے، کتنی کتاب لکھی ہے؟ یاد رکھیں قیامت کی صبح تک کوئی رضاخانی اس سوال کا جواب آپ کو نہیں دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس وہابی امتیاز پلاموی کے اسی اعتراض کا جواب دینے والا ہوں جو ایک شارٹ ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے۔ ویسے سوال اپنے آپ میں بہت ہی اہم ہے۔ اس سوال سے سیدھے سادے لوگوں کا برین واش دیوبندی وہابی کرنے کی جسارت کرتے رہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خلاف ان کے دل و دماغ میں زہر گھولنے کی جی توڑ کوشش دیوبندی وہابی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہے۔ ویڈیو کو ابھی لائک کر کے بنا اسکپ کیے آخر تک بغور ملاحظہ فرمائیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین کرام، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے شریعت محمدیہ کی جو خدمت انجام دی اور جو قربانیاں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے دیں وہ ازہر من الشمس ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت اسلامیہ کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے باطل فرقوں کی تردید میں کم و بیش 1000 کتب و رسائل تصنیف فرمائی ہیں، جس کا دیوبندیوں کو بڑا سخت صدمہ لگا ہے، اور ان کے مقابلے میں دیوبندی مذہب کے لوگ اپنے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کے متعلق کہتے پھرتے ہیں کہ انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، حالانکہ ان کی کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں مرزا قادیانی کی کتابوں سے عبارات بنا کسی حوالے کے چرا کر لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح جناب اشرف علی تھانوی کی کچھ کتابیں وہ ہیں جن کو زبردستی دیوبندی مذہب کے لوگوں نے ان سے منسوب کر دیا ہے۔ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی ان باتوں پر ثبوت بھی پیش کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ بہشتی زیور اشرف علی تھانوی کی کتاب نہیں بلکہ کسی اور کی لکھی ہوئی ہے تو آپ کو ضرور حیرت ہوگی، مگر سچائی یہی ہے۔ خیر، ان باتوں کی ابھی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی تب انشاءاللہ تبارک و تعالی بات بھی کی جائے گی۔ المختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے متعلق جب دیوبندی مذہب کے علماء اور عوام نے سنا اور پڑھا کہ انہوں نے یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کم و بیش 1000 کتب و رسائل تصنیف فرمائی ہیں تو حسد کی آگ میں جل بھن کر یہ لوگ سیاہ ہو گئے اور اعتراض کرنے کا شوشہ تلاش کرنے لگے، اور پھر یہ اعتراض لے کر دیوبندی اچھل کود مچانے لگے کہ اگر آپ کے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یعنی حالات زندگی پر کوئی کتاب انہوں نے لکھی ہیں تو بتاؤ۔ لیجئے اس وہابی امتیاز پلاموی سے ہی یہ اعتراض سن لیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب بھی دیا جائے گا۔ بریلی مذہب کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں لکھی ہیں اور وہ سچے عاشق رسول تھے۔ آپ بریلی مذہب کے ماننے والوں سے سوال کریں، پوچھیں کہ اگر آپ کے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عاشق رسول تھے اور 1000 کتابیں لکھی ہیں تو بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پر کون سی کتاب لکھی ہے، کتنی کتاب لکھی ہے؟ یاد رکھیں قیامت کی صبح تک کوئی رضاخانی اس سوال کا جواب آپ کو نہیں دے گا، وہ کسی اور سوال میں الجھا کر کے آپ کو رکھ دے گا مگر اس سوال کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، چونکہ یہ امتیاز پلاموی کی شارٹ ویڈیو ہے اس لیے پوری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، جس میں آپ نے ان کا اعتراض ملاحظہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں اور سچے عاشق رسول ہیں، مگر سیرت پر کتاب انہوں نے نہیں لکھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بلا شبہ کم و بیش 1000 کتب و رسائل تصنیف فرمائی ہیں، اور آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جن کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کے اکابر نے بھی کیا ہے۔ اس لیے جناب امتیاز پلاموی وہابی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بھی کبھی کبھی دھوکے سے ہی جھانک لیا کریں تاکہ آپ کے گھر والوں نے یعنی آپ کے اکابر نے کیا کیا کہا ہے اس کی آپ کو خبر رہے۔ اور رہی بات سیرت کی کتاب لکھنے کی تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو زمانہ تھا وہ عجیب فتنوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جو فتنے ابھر رہے تھے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کا تعاقب فرمایا اور ان کی تردید فرماتے رہے تاکہ مسلمان ان فتنوں کی زد میں نہ آنے پائے اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے۔
اور باضابطہ سیرت کی کتاب انہوں نے اس لیے نہیں لکھی کیونکہ ان کے سامنے اکابر و اسلاف اہل سنت والجماعت کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابیں مثلا مدارج النبوت، دلائل النبوت وغیرہ جیسی دیگر سیرت کی کتابیں تھیں۔ موجودہ فتنوں کی تردید و تعاقب کو انہوں نے ضروری سمجھا اور اسی پر عامل رہے۔ لیکن دیوبندی مذہب چونکہ ایک نیا دین ہے جسے رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے قائم کیا، اس لیے دیوبندی علماء نے اپنے مذہب کی ہر چیز الگ الگ کر لی، مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہم سنیوں کا کوئی نیا مذہب یا نیا فرقہ نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جن کے اکابر و اسلاف نے ڈھیروں کتابیں لکھی ہیں، مگر فتنے نئے نئے جنم لے رہے تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتنوں کی تردید کو ضروری سمجھا اور اسی کو ترجیح دی۔ البتہ جہاں جہاں جن جن کتابوں کی جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوئی ویسے ویسے نئے سرے سے بھی کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں اور اب بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر لکھی گئی کتابیں آپ کو صاف محسوس ہوں گی۔ مثلا الامن والعلا ہی اٹھا کر دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن و احادیث کی روشنی میں اس طرح بیان فرمائی ہیں کہ پڑھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ دیوبندی مذہب کو تو کبھی خواب میں بھی ایسی کتاب لکھنا میسر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹاتے رہتے ہیں، یہ لوگ بھلا ایسی کتاب کیوں لکھیں گے؟ بہرحال ایک بالغ نظر شخصیت کی علامت یہ ہے کہ اپنی علمی شان ظاہر کرنے کے بجائے وقت کی ضرورتوں پر نظر رکھیں اور اسی پر کام کریں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ ورنہ دیوبندی مذہب کے بک بک کرنے والے جناب اشرف علی تھانوی کے ملفوظات دیکھیں 32 جلدوں میں ہیں، خطبات دیکھیں تو وہ بھی 30-32 جلدوں میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بھی چاہتے تو ایسا کر کے واہ واہی وصول کرتے، مگر ان کا مقصد حیات دین اسلام کی خدمت اور باطل فرقوں کی تردید تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بک بک کر کے ملفوظات پہ ملفوظات نہیں لکھوائے اور نہ ہی تقریر پہ تقریر کر کے کئی جلدیں خطبات جمع کروائیں، اور اس طرح آپ اپنے آپ کو عوامی سطح پر شہرت کا طالب نہیں بنایا، بلکہ ان سب سے خود کو دور رکھ کر صحیح معنوں میں دین و شریعت کی مثالی خدمت انجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ملفوظات نہایت مختصر، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خطبات بھی نہایت مختصر ہیں، مگر تصانیف یعنی کتب و رسائل وافر مقدار میں آپ کے موجود ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان۔ لیکن جناب امتیاز پناہوی وہابی نے عاشق رسول ہونے کی دلیل کے طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب کو لکھنا ضروری سمجھا یا سمجھایا۔ اس پر عرض یہ ہے کہ آپ کے دیوبندی مذہب کے جو دونوں بانی ہیں، جناب رشید احمد گنگوہی اور جناب قاسم نانوتوی، ان دونوں میں سے کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے؟ دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں لکھی ہے۔ تو کیا آپ دیوبندیوں کے نزدیک آپ کے دیوبندی مذہب کے یہ دونوں بانی عاشق رسول نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ اپنے ہی اصول کے مطابق بتائیں انہوں نے سیرت پر کتاب آخر کیوں نہیں لکھی؟ جبکہ امتیاز پناہوی وہابی آپ کے نزدیک تو سیرت پر کتاب لکھنا ضروری ہے عاشق رسول ہونے کے لیے، تو پھر اب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیوبندی مذہب کے ان دونوں بانیوں میں سے کسی نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخر کتاب کیوں نہیں لکھی؟ جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب اعلیٰ حضرت کے متعلق آپ میری طرف سے بھی سمجھ لیں۔ سامعین کرام، بات چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب لکھنے کی چلی ہے، اس لیے اب جناب امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کو ان کے گھر کا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے اشرف الجواب، اس پر دیکھیں اشرف علی تھانوی کا نام لکھا ہوا ہے، مگر یہ کتاب اشرف علی تھانوی نے نہیں لکھی ہے، البتہ ان کی تحریر اس میں ضرور ہے۔ خیر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 162 اور 163 کو دیکھیں، اس پر لکھا ہے آج کل بعض نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لکھی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہے، مولوی شبلی نعمانی کی تصنیف، اور آپ کو جامع اوصاف کمالات قرار دے کر اس کو آڑ بنایا ہے دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کا۔ آپ کے تو کمالات ظاہر کیے ہیں اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام پر حملہ کیا ہے، ان کی تنقیص کی ہے۔ اور نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کتاب میں بھری گئی خرافات اور بے ادبی کا ذکر کیا ہے جناب اشرف علی تھانوی نے۔ اس حوالے کے پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیوبندی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتاب لکھتے ہیں، مگر اس میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین و تنقیص
کرتے ہیں। حالانکہ انبیاء کرام علیہم کی توہین و تنقیص دیوبندی مذہب میں سراسر کفر بلکہ سب سے بڑا کفر ہے۔ یہ دیکھیے کتاب اکفار الملحدین، جو دیوبندی مذہب کے بہت بڑے مولوی جناب انور کشمیری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 213 پر یہ جناب لکھتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی عیب چینی اور ان کی تنقیص و توہین سراسر کفر بلکہ سب سے بڑا کفر ہے۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ شبلی نعمانی دیوبندی سراسر کافر بلکہ سب سے بڑے کافر ہوئے یہ کتاب لکھ کر۔ سامعین، دیکھا آپ نے، ایسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب لکھتے ہیں یہ دیوبندی لوگ، مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، عشق رسول کا لبالب جام آپ کو اس میں ملے گا۔ ویسے سامعین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات چلی ہے تو ایک بات بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے پوتے کی پیدائش پر ایک انوکھی دعوت کی تھی۔ ایسی دعوت آج تک آپ نے کہیں سنی یا دیکھی نہیں ہوگی۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ اگر نہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک مضمون کا لنک دے دیا گیا ہے، اس پر کلک کر کے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے ممکن ہو تو شیئر ضرور کر دیں اپنے احباب میں، اور کوئی بات کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مضمون کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، اسے ضرور پڑھ لیں آپ۔